شیعہ اپنی ہی گلاں کری جاتے ہیں، ساڈی بھی گل کرتے ہیں۔ آئیے پھر مشترکہ بات کریں۔ میری اور تیری پرانی ماں حضرت عائشہ، کسی نے پوچھا لقب دیکھیے، لقب شادی لقب ہے صدیقہ، یعنی بہت بڑی سچی۔ تیری میری پرانی ماں سیدوں کی نانی حضرت عائشہ، لقب صدیقہ۔ پوچھا گیا بی بی بھائی غلام جی، میں حضرت عائشہ کے شادی حضرت عائشہ کے منہ سے نکلے جملے کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا اور چیک کروں گا کہ آپ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کہا بی بی آپ بتائیے، آپ رہتی ہیں سیدوں کے بیڑے کے سینٹر میں، آپ بتائیے بطول کسے کہتے ہیں؟ اب میں وہ جو حضرت عائشہ کے منہ سے جملہ نکلا ہے نا، اس کو میں 2 حصوں میں آرام سے پڑھوں گا اور چیک کروں، پہلے ذرا میں اپنا پسینہ صاف کروں، ذرا دیکھ لوں کون سا شیعہ کہاں بیٹھا ہے اور اس نے جملہ کس انداز میں سنا۔ بی بی آپ بتائیں گی بطول کسے کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ماں اقول، اگر میں سنی کتابوں سے نہ دکھاؤں میرا قتل معاف، ماں اقول فی حقھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں عائشہ کی زبان میں وہ طہارت کہاں کہ بتا سکے بطول کیا ہے۔ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے۔ یہ دیکھیے حضرت عائشہ کو اللہ جلائے خیر دے گا نا اس فکر میں، انہوں نے ایک سید زادی کی تعظیم کی ہے نا، حضرت عائشہ نے ایک سید زادی کا احترام کیا ہے نا، تو جو بندہ بھی سیدوں کا احترام کرے اللہ اسے جلائے خیر دیتا ہے نا، تو اس فکر میں یقیناً اللہ جلائے خیر دے گا نا۔ تو میں ماں اقول فی حقھا، عائشہ کیا کہے اس بی بی کے بارے میں، ولد حسن بعد صلاۃ الظہر فصلت العصر، اونچی بڑھے حضرت عائشہ کہتی ہے شادی عائشہ کیا بیان کرے، بس اتنا سمجھ لو بطول اسے کہتے ہیں چاہے نماز پہ بیٹے کی ولادت ہو جائے نہ مصلی چھوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ مصلی چھوٹے نہ روزہ ٹوٹے، اسے بطول کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کو پتا ہے کہ جب پیغمبر اعظم کو لوگوں نے بے اولادی اور ابتری کا طعنہ دیا تھا تو پروردگار نے کوثر کی صورت میں جناب سیدہ عطا کی، ایسا ہے نا۔ اب بتائیے جناب سیدہ ہے خاتون، ایسا ہے یا نہیں؟ خاتون قیامت ہے نا۔ مجھے یہ بتائیے نسل چلتی ہے بیٹے سے، اب بتائیے پاک بی بی کے صدقے اطہر سے کون سا پہلا سادات کا ثمر، مصطفیٰ کا پھل، محمدیت کا پہلا نیا پھول کون تھا؟ میرے مولا حسن، سارے بولو میرے مولا۔ اب ذرا مل کے بتائیے، سوچ کے بتائیے کہ پاک، بڑا بڑا لگا جائے، میں اپنے منہ پہ بڑا لگا جائے کہ پاک مولا حسن محرم میں دنیا میں آئے تھے کہ سفر میں؟ سر کے کتوں جی ذرا سارے مل کے بولی کب آئے تھے؟ اور شاہ جی رمضان کی کون سی ڈیٹ تھی بھائی؟ پڑھے لکھے لوگ، یہ ممبر کا صدقہ ہے، ممبر کے صدقے میں ہمارے بچے جانتے ہیں کہ ہمارے سادات کی نسل پاک، نسل فاطمیہ کا پہلا پھل، پہلا ثمر میرے مولا حسن سورہ کوثر کی تفسیر مان کے دنیا میں آئے تھے کب؟ رمضان کی شادی 15 تھی، رمضان کی 15۔ اچھا اب دیکھیے، اور ایک دن کی نمازیں کتنی ہوتی ہیں کل؟ ذرا کوڑی گاندھی بھی آمین آتوں اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اب سنیے بیٹا، میں نام لوں نمازوں کا مجھے بتائیے، میں ٹھیک لے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ کہتی ہیں، ذرا دعا سمجھ آئے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ظہر کے وقت مصلی پہ سید زادی اکیلی تھی، اصل میں ماں بھی سجدے میں تھی، بیٹا بھی سجدے میں تھا۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کی معرفت ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ظہر میں پاک سیدہ تنہا تھی۔ نوجوانوں بھائیوں ذرا موبائل کی لائٹ بند کیجیے، لگتے دیکھیے بھائی، ظہر کی نماز پاک سیدہ نے تنہا پڑھی، عصر کا ٹائم ہوا، مصلی کے ایک طرف پاک سیدہ کا سر ہے، دوسری طرف پاک مصطفیٰ کا سر ہے، اور دونوں سے بات آ رہی ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اچھا اب مجھے بتائیے ظہر میں سید زادی تنہا، بے جملہ ہے، اللہ کی قسم کمال کا جملہ،
एक आंख में दोनों हंस रहे, वाह 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 लग रहा है। फजर की जोहर में सैयदादी तन्हा, भाई साहब, असर माँ बेटे ने मिलकर पढ़ी। आप जरा मुझे मिलके बताइए, असर के बाद कौन सी नमाज है जी? अल्लाह को सलामत रखे। और मुझे ये बताइए कि जब रोजा रखा जाता है तो असर में खोल नहीं साडा रोजा भी 10-15 मिनट बड़ा है, काफिर भी असी है। मैंने सुना एक खतीब फरमा रहे थे, असी रोजा उदों खोलने हैं जो समोसे का भोर रह जाता है। ठीक फरमा रहे, सही फरमा रहे थे। तो फिर भी असी मस्कीन काफिर, यानी भुखिया भी असी बोलता रहते हैं, फिर भी हम काफिर हैं। याद रखिए, बड़ी सी बात है, इंशाल्लाह समझेंगे। रोजा 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद, ये शिया सुन्नी खिलाफ नहीं है कि शिया हक देने के सुन्नी हक देने, कोई तो भरावा बस रौड़ा ही कोई नहीं, हो सकता सारे बोल पड़े। असल में पता तब चलेगा, शिया सुन्नी की बात नहीं, बात है इमाम की। एक के इमाम ने कहा इस टाइम पे खोलना है, एक के इमाम ने कहा इस टाइम पे खोलना है। गल शिया सुन्नी आई नहीं, हक पे वही है जिसका इमाम हक पे है। मालिक आपको सलामत रखे। शिया सुन्नी भाई है, हक सद के दम हक पे वो है जिसका इमाम हक पे है, जिसका इमाम सच्चा है। जिसका इमाम सच्चा है ना, रोजा उसी का सच्चा है। जिसका इमाम सच्चा है, या गाजी शहनशाह अलम सद के कार्यक्रम हर कोई बोले, जिस रोजा शादी उसका सच्चा है सैयद, जिसका इमाम सच्चा है। मुझे बाकियों का पता नहीं है, मेरे इमाम का नाम ही सादिक है। सबके नाम मालिक आपको सलामत रखे। सवा लाख के नारा है नहीं, मालिक आपको सलामत रखे। जरा अपनी सारी तवानाई इकट्ठा कीजिए, अपने सीने में यूं मौला अली की बयान को यहाँ रखिए, सीने की पूरी ताकत इकट्ठा करके इसके बाद आपने जुमला सुनना है। जुमला इतना बड़ा है, फिर सुनिए तभी। और बड़े कसीदे का बड़ा शेर, जैसे अभी शादी कह रहे थे ना, उनमें आखिरी शेर पढ़ने का बड़ा, ये मेरा भी आखिरी बड़ा शेर है, मैं खुद रखिएगा। अच्छा, जोहर में पाक सैयदा तन्हा, असर पड़ी माँ बेटे ने मिलकर। जनाब वालों, आज टाइम नोट कर लो, अगले साल मुझे पीर जाफर साहब कह रहे थे कि इंशाअल्लाह सदका पाक बीबी के नारायण का, जब तक जाफर शाह जिंदा है, मेरे भाई जिंदा है, हम ये अयाम कयामत तक मनाएंगे। अयाम फातिमिया यानी पहली, दूसरी और तीसरी महीने जो है ना, शादी फरमा रहे थे, जैसे हम अशरा मुहर्रम करवाते हैं ना, वैसे जब तक हमारी नस्लें यहाँ आबाद हैं, हम सैयद ये 3 दिन के अयाम का ये कयामत तक मनाते रहेंगे, और मनाने भी चाहिए। चूंकि 10 दिन है मौला हुसैन के, और ये मौला हुसैन की भी माँ है, इसलिए हक बनता है। शादी फरमा रहे थे कि शादी कह रहे थे कि मेरा ख्याल था कि मैं 3 दिन जैकून के बाइश पढ़ाऊँ, लेकिन फिर टाइम की सेटिंग ऐसी हुई कि ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन आज ही मैं कल ही पढ़ना पे, आज ही 3 दिनों की कसर निकल गई है। एक कल का लंघ गया, एक कल आना है, 3 दिनों की कसर इस फिक्र से ना निकले तो मैनू अपना नौकर रखना छड़ दिया जी। जोहर में सैयदादी शादी तन्हा, असल माँ बेटे ने मिलकर पढ़ी। मगरिब नमाज पढ़ाने के बाद पाक रसूल घर आए, आके हसन को लिया, एक खजूर को पकड़ा, दांतों के नीचे चबाया, उस पानी से गीला किया जिसके अंदर ऐसी जुबान है जिससे या कुरान निकलता है या हदीस निकलती है। जिस जुबान को चूस के एक सैयद ने कहा था, सलोनी सलोनी कबला तस्करोनी, जो चाहो उनसे पूछो, मैंने मोहब्बत की जुबान को चूसा है। उस जुबान से खजूर लगाकर मोहम्मद मुस्तफा ने हसन के मुंह में पहली खुराक रखी। या रसूल अल्लाह, हसन आया है जोहर के बाद, नमाज पढ़ी है असर की, और खुराक मगरिब के बाद क्यों? मैं कायनात को बता रहा हूं, सिर्फ मां रोजे से नहीं थी, बेटा भी रोजे से था। हमारी मौला
مسلمان خان ہے جو شریعت پر عمل کرنے میں عمر کا محتاج نہیں ہے. ہاں یہ 1 دن کے ہوں تب بھی امام ہے, یہ 100 سال کے ہوں تب بھی امام ہے. معصوم ہم سارے ماں کے شکم سے آتے ہیں جاہل, اور یہ جب وہاں سے یہاں آتے ہیں تو اللہ کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں. یہ 14 پروفیسر ہیں اللہ کی یونیورسٹی کے. اور کیا کمال کا فکر ہے خدا کے ساتھ. ابھی میں یہاں پہ سید اللہ موجود ہیں, بابا قاسم شاہ کی گھر موجود ہیں, بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پہ میں نے ایک فرمان کو بابا جی پڑھا تھا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں فرمان میں جا کے میں دوبارہ کیا کروں. وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے کیا کہ 11ویں بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم امام کائنات پہ حجت ہیں اور ہماری دادی زہرا صدقے جاؤ ہم پہ حجت ہے. ایسا ہے کہ نہیں بھائی غلام جی؟ اس کی تفسیر سنیے گا عزیزو, ٹائم کافی ہو گیا میرے بھائیوں. اس کی تفسیر یہ ہے میرے محترم سامعین کہ میرے مولا مصطفیٰ سے لے کر مولا مہدی تک یہ جو 14 معصومین کی پاک زندگی ہے نا, میرے مولا امام زمانہ کی غیبت کبریٰ تک. غیبت کی 2 قسمیں ہیں, غیبت صغریٰ, غیبت کبریٰ. غیبت صغریٰ یہ اس کا ایریا تھا 83 اور 84, 83-84 سال میرے مولا مہدی اس دنیا میں لوگوں سے ملتے تھے. اس کا نام ہے غیبت صغریٰ, یعنی چند مخصوص لوگ تھے جن کے ساتھ امام زمانہ بیٹھ کے گفت و شنید کرتے تھے. اسے کہتے ہیں غیبت صغریٰ. پھر اس کے بعد ہو گئی غیبت کبریٰ. اب میرے مولا ظاہری طور پہ کسی کے ساتھ ملتے پاک مصطفیٰ سے لے کے غیبت کبریٰ تک. بھائی غلام جی یہ عرصہ بنتا ہے 329 سال. ایک بار اپنے منہ چھوڑ دو کہ نہیں 329 سال. 11ویں امام فرماتے ہیں ہم دنیا پہ حجت ہے, ہماری جدہ زہرا ہم پہ حجت ہے. میں تھوڑے سامنے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, موبائل لگے ہوئے ہیں, ثابت نہ کر سکو میرا قتل معاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ 329 سال میں 12 امام مل کے اتنی تبلیغ نہیں کر سکے جتنی 3 گھنٹے میں جناب زہرا نے کی.